جنرل یحییٰ نے مارچ 1969 کو صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ کیونکہ وہ ایوب کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً سیاستدانوں سے کوئی نرائب مول لینے کی بجائے ایوبی دور میں سیاسی جماعتوں پر لگی پابندیوں کو ختم کیا۔ جنرل یحییٰ نے ایوب کا بنایا متنازع آئین بھی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں صدارتی انتخابات کرائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات کہا جاتا ہے، لیکن شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک حاصل ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور 160 نشستیں جیت لیں، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکی۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے۔ پاکستان واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا تھا۔ شیخ مجیب آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے۔ جنرل یحییٰ کی ذمہ داری تھی انہیں اقتدار منتقل کر دیں۔ اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ خان نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے شرکت سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھی دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراضات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے زور ڈالا۔ یحییٰ نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ بھارت جو پہلے سے موقع کی تار میں بیٹھا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی باہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کرا دی۔ مکتی باہنی کے مسلح گروہوں نے پاک فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے شروع کروا دیے۔ یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار جیتنے والے کے حوالے کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، جو کہ اب اتنا سادہ بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرنے کی بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا اور بغاوت کچلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ فوج ایکشن بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا۔ پاک فوج نے مکتی باہنی کی بغاوت کو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی سروں سے بہت اونچا جا چکا تھا۔ دوسری طرف موقع کی تار میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا۔ پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور تھی اور دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکا تھا، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کراس کر چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی۔ شکست دیوار پر لکھی تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے، وطن کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جس سے توڑ تو دیا جا سکتا تھا لیکن جیتا نہیں جا سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ پاکستان کو تاریخ کی سب سے شرمناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کو تاریخ کی سب سے شرمناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا اور پاکستان مشرقی اور مغربی کی بجائے صرف پاکستان رہ گیا۔ گویا کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار صرف ایک شخص نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام ہے جنرل یحییٰ۔
جنرل یحییٰ اس لیے کیونکہ بطور صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صدر کی ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ملک توڑنے کے تنہا ذمہ دار صرف جنرل یحییٰ تھے، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں میں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہوا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کے پھانسی کے ایک سال بعد صوبہ ڈھاکہ کا ایک اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجیوں نے گھر میں گھس کے قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر اندر صوبہ ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ تینوں موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں موت کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس محمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے صوبہ ڈھاکہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا، صوبہ ڈھاکہ پر عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں اس سے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔